اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میں ہوں ڈاکٹر گلزار احمد راجہ قابلی فرام القرآن میڈیکل چینل۔ یہ چینل القرآن ہے، قرآن پورا پاکستان ہے، ہم سب خوش ہیں، ہمارا دشمن بڑا پریشان۔ دکھائے دل جو کسی کا وہ آدمی کیا ہے، کسی کے کام نہ آئے وہ زندگی کیا ہے، جو فاصلے نہ مٹا دے وہ پیار ہی کیا ہے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے کوشش کی ہے کہ زندگی میں کسی کا دل نہ دکھاؤں، اور ہمیشہ میری تربیت والدین کی طرف سے رہی ہے اور اسلامی تربیت رہی ہے کہ میں کسی کے کام آؤں، جو فاصلے نہ مٹا دے وہ پیار ہی کیا ہے۔ میں نے القرآن چینل آپ کی فرمائش پہ بنایا، آپ کی خواہش پہ بنایا۔ میں دور تو رہا لیکن آج میں نے فاصلوں کو ہٹا دیا۔ آج کا ٹاپک بڑا حساس ہے، نیورولوجی، سروائیکل اسپنڈلائسس اور لمبر اسپنڈلائسس لو بیک پین، جس میں سمپٹم یہ ہوتی ہیں کہ سروائیکل کیا ہے، گردن کے 7 مورے، تھروسک کے مورے، لمبر وٹیبرا جسے اردو میں کمر کہتے ہیں اور پنجابی میں لگ کہتے ہیں۔ اگر کسی کے گردن میں درد ہو، تکلیف ہو، بازو سن ہوتے ہوں، if you feel pain, numbness in the neck, shoulder, radiating pain toward radioulnar joint, arm and distal end of the finger، تو یہ کہلائے گا سروائیکل اسپنڈلائسس۔ اس سے ورٹائگو بھی ہوتا ہے، چکر بھی آتے ہیں، اور بڑی عمر کے بندوں کا بی پی بھی شوٹ کرتا ہے۔ بہت کم ڈاکٹر اس کی طرف جاتے ہیں کہ بی پی بھی اس سے شوٹ ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو اس کے لیے پہلا ہے ایکس رے سروائیکل اسپنڈلائسس، یہ ٹیسٹ ہے، ناٹ ایم آر آئی۔ زیادہ خرچہ نہ کریں، ہم آگے پیسے بچائیں گے۔ سروائیکل، ایکس رے سروائیکل، اس کے اندر اگر عمر ہے کم، اس میں صرف اس کے رپورٹ میں آئے گا ریڈیولوجی کے اندر کہ سروائیکل اسپنڈلائسس ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے سکوٹر پہ رائڈنگ، صوفے کی آرم ریسٹ پہ سو جانا، یا ویٹ لفٹنگ کرنا، جیسا نوجوان جم میں جاتے ہیں، بچیاں جم میں جاتی ہیں۔ اگر اولڈ ایج میں یہ مسئلہ ہو، 45 50 60 سال کے بعد، تو ورڈنگ میں آئے گا آسٹیوپروسس، آسٹیوفائٹس، ڈی جنریشن چینج ان سروائیکل 1 2 3 4 5 7 کے اندر نبرات۔ اور یہ ٹاپک ہے نیورولوجی کا۔ اگر یہی پین لو بیک میں ہو جائے، یہ ہے سروائیکل، یہ ہے لو بیک پین، اس ریڑھ کی ہڈی سے جو نیچے والے ہیں یہ کہلاتا ہے سروائیکل، اوپر سروائیکل، اور نیچے جو ہے یہ ہے لو بیک پین۔ اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ جب خواتین کو سپائنل دیا جاتا ہے یا ہرنیا کے آپریشن کے لیے لو بیک میں سپائنل انجیکشن دیا جاتا ہے، تو یہ نس دب جاتی ہے، یہ نس جو ہے یہ دب جاتی ہے۔ یہ ہے وہ شارٹک نرو، یہ شارٹک نرو ہے جس سے جو
کمر کے جو مورے ہیں اس میں L1 L2 L5 L3 کے اندر یہ نس دبتی ہے تو اسے ہوتا ہے پین. پین ہوتا کیوں ہے؟ ہمارے مورے کے اندر 2 ہول ہوتے ہیں, دے آر کالڈ فورامین. اس میں ایک سپلائی آتی ہے نرو کی, ایک آتی ہے خون کی, بلڈ کی. جب دونوں کا شارٹ سرکٹنگ ہو جاتا ہے تو اس کی آؤٹ پٹ کیا ہے؟ سن ہو جانا, پین ہو جانا. اور یہ اگر اولڈ ایج میں ہو جائے اس کے اندر بھی جو ورڈنگ آتی ہے آسٹیوپروسس, آسٹیوفیسس اور نیرو نس کے مورے تنگ ہو گئے ہیں اور نس دب جاتی ہے. سرجن آپ کو یہی مشورہ دے گا اس کے اندر کہ آپ سرجری کے لیے جائیں. سرجری کے لیے پہلے آپ کو بولے گا 2 سے 3 لاکھ روپیہ بتائے گا, پھر بولے گا نہیں مائکرو سرجری ہوتی ہے, سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. لیکن ہر سرجری کے سائیڈ افیکٹس ہیں. ناؤ we should come to the homeopathic surgery and Islamic surgery and physiotherapy exercise. Number 1, I would like to tell you Islamic surgery. آپ نماز کے اندر سجدہ لمبا کریں. آپ نماز کے اندر سجدہ لمبا کریں, جو نرو ڈی پریس ہو جائے گی, کیونکہ ایک بورا ادھر چلا جائے گا, ایک واپس جائے گا, اور لمبے سجدے سے اور آپ کا خشوع کے ساتھ جو ہے مسئلہ آپ کا حل ہو سکتا ہے. نماز کے بعد بھی سجدہ لمبا ہو سکتا ہے, آپ رکوع بھی لمبا کر سکتے ہیں. یعنی کہ سبحان ربی العظیم آپ 7 بار کہہ دیں, 5 بار کہہ دیں, سبحان ربی الاعلیٰ 7 بار کہہ دیں, 5 بار. یہ اسلام ایکسرسائز ہے. دوسرا, آپ کبھی صوفے پہ نہ سوئیں. گول تکیہ بیٹھنے کے لیے ہوتا ہے, نہ کہ سونے کے لیے ہوتا ہے. تو اس کے لیے جو یوگا ایکسرسائز ہے دیٹ از دی بیسٹ. اور اس کے لیے آپ ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ سے ملیں, وہ آپ کو ایکس رے رپورٹ کرنے کے ڈاکٹر کی سلیکشن آپ کے اوپر ہے. ہومیوپیتھک کی دوائی میں آپ کو بتاتا ہوں بڑے کام کی بات, اکارڈنگ ٹو ہومیوپیتھک فلاسفی ایس او پی, یہ دوائیاں آن ایئر نہیں بتائی جاتی. ہر بندے کی ایج ہوتی ہے, اس کی سمپٹم ہوتی ہے, اس کے سائن ہوتی ہیں. حدیث پاک کہتی ہے جب دعا کے اثرات بیماری کی نوعیت کے عین مطابق ہوں گے, یعنی اکارڈنگ ٹو دی گیو دی میڈیسن, تو اللہ کے حکم سے ہی شفا ہوگی. اگر میرے بازو میں درد ہے, میں دوائی کھا لوں ٹانگ کی, کوئی بات تو نہیں ہے نا. اس کے بعد یہ چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور بندہ پیرالائز ہو جاتا ہے, پھر فالج ہو جاتا ہے. عورت کو عورت نہیں سنبھال سکتی, مرد کو مرد سنبھال سکتا. تو یہ ہے وہ سروائکل اسپنڈلائسس کے پرابلم. اس کے بعد آ جاتی ہے آسٹیو ارتھرائٹس, یہاں تک ہیل پین بھی شروع ہو جاتا ہے. لوگ خام خواہ امپورٹڈ دوائیاں کھاتے ہیں, وٹامن D3 کی کیپسول بگاتے ہیں باہر سے. ہمیشہ لیبارٹری ٹیسٹ میں جائیں اور دیکھیں کہ یہ وٹامن D3 آپ کی شارٹ بھی ہے کہ نہیں. ایسے الٹے سیدھے فوڈ سپلیمنٹ کھا کے اپنے آپ کو نہ خراب کرے, گردے فیل نہ کرے. تو یہ نیرو سرجری کا ٹاپک ہے, نیرو فزیشن کا ٹاپک ہے. یو گو ٹو ایڈوانس ہومیوپیتھک ڈاکٹر, ہیو نالج اباؤٹ دی اورولوجی. اس کو کوئی سمجھ بوجھ بھی ہے کہ نہیں, انسانی باڈی کو سمجھتا ہے کہ نہیں. ایسے ہی آپریشن تھیٹر میں آپ جائیں گے اور سرجری ہو جائے گی اور پوری زندگی کے لیے اپاہج ہونے کی ضرورت نہیں. سرجری ہو اوپن, سرجری ہو مائکرو, اس کے لیے آپ کو کوئی ضرورت نہیں. لیکن ایڈوانس ہومیوپیتھک میڈیسن کھانے کے لیے آپ ہمیں کال کریں, اپنے سب کچھ ہمیں بھیجیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. دعا کریں ہمارے والدین کے لیے, اور جو میرے ساتھ یوٹیوب چینل پہ میڈیا گروپ ہیلپ کر رہا ہے المصطفیٰ کے لیے. آئے اللہ سے دعا کرتے ہیں, میں کس سے کروں التجا میرے اللہ, کون ہے تیرے سوا میرے اللہ, گناہوں کی عادت چھڑا میرے اللہ, دعا میں دے دے شفا میرے اللہ, جو دیتے ہیں المصطفیٰ میرے.